السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید: فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم، وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ سب سے پہلے تو آپ تمام مرید اور متقید کو انشاءاللہ ربیع النور کی میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ربیع الشریف کا یہ ہمارا حلقہ 2022 کا یہ پہلا اتوار ہے، اور میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشیاں ہمارے دلوں میں بھی سمائی ہوئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہم سب کے روحانی پیر حضرت پیر حسن بن احمد شہید المعروف حسینی بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عرس مبارکہ کی گھڑیاں بھی قریب ہے، اس کی بھی خوشی ہمارے دلوں میں دماغ میں سجائی ہوئی ہے۔ ہم دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ میلاد النبی کے اس مبارک مہینے میں ہم کو اور سرکار حسینی بابا علیہ رحمۃ الرضوان کے صدقے میں ہم تمام کی جو ہے بے پناہ مغفرت فرمائے، ہمارے ماں باپ کی بھی پناہ مغفرت فرمائے، اور دنیا میں ایمان اور عقیدے کے ساتھ سلامتی کے ساتھ خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آج میں نے جو ٹاپک دیا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے وہ ہے میلاد النبی کی دلیل۔ جمعہ میں بھی میں نے اس پر خطاب کیا تھا، جمعہ کی نماز سے پہلے، لیکن میری عادت رہی ہے کچھ باتیں آپ کے سامنے الگ ہی وجہ اور طریقے سے آپ کے سامنے رکھوں، قبل اس کے کہ میں اپنے اس ٹاپک پر آؤں۔ آئیے محبت اور عقیدت کے ساتھ ہم سب کے پیارے آقا کریم رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سب مل کر محبت اور عقیدت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کرے۔ صلی اللہ علی النبی امی وعلی آلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ ہمارے اس خانقاہ محبوب اولیاء میں ہم اکثر جو ہے مہینوں کے مناسبت سے بھی بات کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اولیاء کرام کے عرس کی محفل بھی الحمدللہ ہم سجاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے بزرگان دین کی شان و عظمت کے ساتھ عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ پر بھی ہمارا اکثر جو ہے خطاب رہا ہے۔ آج کا یہ ٹاپک انتہائی اس دور میں ضروری ہے کہ آپ تمام جو مرید اور متقید ہے، آپ تمام کو ان باتوں کا ذہن میں بٹھانا ضروری رہے، تاکہ ہمارا ایمان اور عقیدہ بھی سلامت رہے، اور ہمارا رشتہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مضبوطی کے ساتھ قائم اور دائم رہے۔ جیسا ہی میلاد النبی کا یہ مبارک مہینہ شروع ہو جاتا ہے، تو اس مبارک مہینے میں جو ہے طرح طرح کی اعتراضات جو ہے فیس بک پر، واٹس ایپ پر، انٹرنیٹ پر وائرل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس میں کہا جاتا ہے کہ بھائی صاحب
یہ میلاد کی دلیل کہاں ہے؟ کیا قرآن پاک میں میلاد کی دلیل ہے؟ کیا حدیث مبارکہ میں میلاد کی دلیل ہے؟ کیا جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد منایا تھا؟ کیا صحابہ نے میلاد منایا تھا؟ تو اس طرح کی باتیں جو ہے فیس بک، واٹس ایپ پر اور لوگوں کے ذہنوں میں اجاگر کیا جاتے، خاص طور پر بھٹکایا جاتا ہے، اور طرح طرح کی یہ باتیں جو ہے ذہنوں میں بٹھانے کی کوشش۔ بیٹھے نا حضرت، اگر بیٹھے تو کرسی پہ بیٹھیے، اگر آپ کو بیٹھنے میں تکلیف ہے تو وہاں کرسی لے لیجیے، بیٹھے، ٹھیک، بیٹھ جاؤ۔ تو اس طرح کی بیکار باتیں جو ہے ہمارے ذہنوں میں بٹھانے کی پوری کوشش کی جاتی ہے۔ تو آج میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے ان باتوں کا ایک مختصر، کیونکہ وقت ہمارے اوپر وقت زیادہ نہیں ہے، کیونکہ ظہر سے پہلے ہمیں پھر اپنا خطاب سمیٹنا پڑتا ہے، تو اس مختصر سے وقت میں یہ آپ تمام مرید اور متقین کی تعلیم اور تربیت بھی ہے، عقیدے کے متعلق بھی ہے، تو یہ بات مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے دیکھیں، جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جس کا معنی ہے اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے اللہ کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ اور یہ سارے مسلمان جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ، یعنی سب سے بڑی نعمت ہمارے اور آپ کے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ یہ آیت مبارکہ کے تحت ہمارے علماء اکرام نے کئی مرتبہ اس کا جواب دیا، اور بھی قرآن پاک میں آیتیں ہیں، جیسے ایک اور آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت ملنے پر خوشیاں مناؤ۔ اور جو ہے بے شمار قرآن پاک میں آیتیں ہیں، خود حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام کے وہ الفاظ، عیسیٰ علیہ السلام کے وہ الفاظ قرآن پاک کے آیتوں میں موجود ہے، جنہوں نے کہا تھا یا اللہ کہ ہمارے پیدائش کے دن بھی سلامتی نازل فرما اور ہماری وفات کو بھی سلامتی نازل فرما۔ تو میلاد کا ذکر جو ہے، یہ کہنا کہ قرآن میں کہاں ہے، اصل میں حکمت کیا ہے میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں، اور یہ بات ذہن میں بیٹھے۔ میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے چڑھنے والے جو ہے، اصل اس کی وجہ چڑھتے کیوں ہے، تو اس کی میں وجہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کیونکہ قرآن اور احادیث مبارک میں تو میلاد کا ذکر ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، لیکن چڑھنے کی ان کی وجہ کیا ہے جو لوگ میلاد سے چڑھتے ہیں۔ پہلے تو یاد رکھیں، 3 ایسی چیزیں ہیں، بنیادی چیزیں ذہن میں رکھیں، جو لوگ یعنی بدعقیدہ اور وہابی جو ہے ان باتوں کو نہیں مانتے۔ اہل سنت و جماعت کے نزدیک وہ تینوں باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں مضبوط دلائل کے ساتھ ثابت ہیں۔ وہ کیا ہے؟ پہلی دلیل جو ہے کہ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے نور سے بنے ہیں۔ ہم ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نوری بشر مانتے ہیں، تو اللہ کے وہ نور سے بنے ہیں، اس کا ثبوت قرآن کی ایک نہیں کئی آیتوں میں موجود ہے۔ ایک اور وہابی بدعقیدہ ہمارے آقا کریم کو اللہ کے نور نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین جنتی ہے، تو معاذ اللہ یہ لوگ جو ہے حضور کے والدین کو مشرک کہتے ہیں۔ اور تیسرا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے وقت جو ہے ایسے قدرت کی جانب سے ایسے کرشمے ظاہر ہوئے ہیں، جس طرح کے کسریٰ کے محل کے 14 کنگوروں کے گل جانا، اور جو آگ 1000 سال سے سلگی ہوئی جلائی جاتی تھی، لیکن جس دن ہم سب کے پیارے آقا کریم دنیا میں تشریف لائے، وہ آگ کا خود بخود بجھ جانا، اور جس دن میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے کہ جو کعبے کے اندر بت تھے وہ سر کے بل گر کر حضور کی بارگاہ میں الصلوۃ والسلام یا رسول اللہ کہہ کر سلام عرض کرنا، بتوں کا گر جانا، 1000 سے جلی ہوئی آگ کا اچانک خود بخود بجھ جانا،
کسریٰ کے محل کے 14 کنگورے نیچے گر جانا، یہ ایسے عجائبات تھے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے. اور ان عجائبات کا ذکر جو ہے تاریخ کی ہر کتاب میں لکھا گیا ہے. تاریخ ابن ہشام اٹھا کر دیکھیے تو یہ باتیں اس کتاب میں بھی لکھی ہوئی ہے، اور تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ اٹھا کر دیکھیے تو یہ باتیں اس میں بھی لکھی ہوئی ہے، اور تاریخ طبری اٹھا کر دیکھیے تو یہ باتیں اس میں بھی لکھی ہوئی ہے. امام بہقی کی جو امام بہقی سارے لوگوں کے نزدیک بڑے معتبر محدث محقق گزرے ہیں. امام بہقی کی ایک کتاب ہے دلائل نبوہ. دلائل نبوہ میں جو ہے یہ ساری باتیں جو میں نے ابھی آپ کے بتایا کہ آگ کا بجھ جانا، کنگوروں کا گر جانا، اور بتوں کا سر کے بل گر کر حضور کو سلام عرض کرنا، امام بہقی نے اپنی کتاب دلائل نبوہ میں بھی اس کو لکھا ہے. تو یہ جو عجائبات ہوئے تھے تو اس کا بھی وہ وہابی بدعقیدہ انکار کرتے ہیں. لیکن دیکھیے تینوں باتیں کہ حضور اللہ کے نور سے بنے ہیں، حضور کے والدین جنتی ہیں، حضور جس دن پیدا ہوئے اس دن کے جو عجائبات ہیں، تینوں باتیں مضبوط دلائل کے ساتھ قرآن حدیث کی روشنی اور تاریخ کی کتابوں میں اس پر کئی ثبوت اور کئی دلائل موجود ہے. اب کوئی وہابی بدعقیدہ ان تینوں باتوں کا انکار ثبوت کے طور پر، دلائل کے طور پر انکار تو کر نہیں سکتا، کیونکہ اہل سنت و جماعت کے پاس ان باتوں کے اتنے ثبوت اور اتنے دلائل موجود ہیں کہ ان دلائل میں ہم ان وہابیوں کو زندہ دفن کر سکتے ہیں. لہٰذا ڈائریکٹ اس کا انکار تو نہیں کر سکتے. اب سیدھا ایک بات کا انکار کر دیا کہ میلاد بھی بدعت ہے. میلاد نہ قرآن میں ذکر ہے، نہ حدیث میں ذکر ہے، نہ میلاد میں جو ہے حضور نے منایا ہے، نہ صحابہ نے منایا ہے. یہ ڈائریکٹ جو ہے جو دلائل ہے قرآن حدیث کی روشنی میں اس کا تو یہ انکار نہیں کر سکتے. لہذا ڈائریکٹ میلاد کا انکار کر کر اصل میلاد کے پیچھے یہ تینوں باتوں کا انکار کرنا چاہتے ہیں. تو اصل جو ہے اگر کوئی آپ کے سامنے یہ بولے نا کہ میلاد کہاں، کیا حضور نے کیا تھا، کیا قرآن میں ذکر ہے، کیا حدیث پاک میں ذکر ہے، تو آپ سیدھا سا اس کو سوال کریں جناب پہلے آپ میلاد کو آپ نے سمجھا میلاد ہے کیا؟ میلاد ہے کیا پہلے آپ اس کو سمجھائیں. تو وہ بولے گا نہیں میلاد کا، بھائی میلاد کا معنی بتا دو. تو پہلے کہہ رہا نا میلاد النبی منانا بدعت ہے، اور بدعت کی جو قسمیں ہمارے علماء نے بیان فرمائے وہ الگ بات ہے، انشاءاللہ بتاؤں گا. پہلے آپ اس سے پوچھیں کہ جناب یہ بتائیے کہ میلاد کا معنی کیا ہے. اب بڑی مشکل سے سر کھجاتے بولے گا ہاں میلاد کا معنی پیدائش کا دن ہے. میلاد کا معنی پیدائش کا دن ہے. تو آپ کہنا کیا یہ لفظ تجھے قرآن میں اور حدیث میں نہیں ملا؟ تو بولے گا ہاں قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں یہ لفظ ہے، یہ لفظ ہے. میں نے کہا پھر وہ لفظ کیا ہے؟ کہا حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا یوم ولدت، اللہ اس دن جو ہے مجھ پر سلامتی نازل ہوا جس دن میں پیدا ہوا. ولدت کہا یہ اس دن لفظ ہے یعنی یہ قرآن میں؟ بولے ہاں. کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حدیث تو نے نہیں پڑھی؟ صحیح مسلم میں حدیث مبارک موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے. اور جب آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہر پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں پیر کو روزہ اس لیے رہتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا. میں نے کہا یہ لفظ آپ کو نہیں ملا جو قرآن میں بھی ہے حدیث میں بھی ہے؟ بولے نہیں عید کا لفظ کیوں بتاتے ہو؟ کہا عید کا لفظ صرف عید تو دو ہی ہے، ایک بقرعید ہے، ایک جو ہے عید الفطر ہے. آپ لوگ ایک نیا عید جو ہے لا لیے جو عید میلاد النبی کا لفظ استعمال کرتے ہو. میں نے کہا دیکھو سورہ معدہ کا اس کا حوالہ دیتے ہوئے میں آپ کی بات بڑھاتا ہوں، جو جمعہ میں نے یہ بات نہیں کی تھی. سورہ معدہ جو ہے یہ سورہ پورا اس کے واقعے کی ڈیٹیل بیان کرتا ہے. سورہ معدہ میں واقعہ موجود ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں نے عرض کیا تھا، ساتھیوں سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ نے، انہوں نے عرض کیا تھا حواری نے کہ آپ
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے کھانا بھیجے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے، اپنے حواریوں سے کہا تھا کہ اپنے حواریوں سے یہ بات کہی تھی کہ کیا تمہیں اللہ کی قدرت پر یقین نہیں ہے؟ انہوں نے کہا بالکل یقین ہے، لیکن ہمارے دلوں کو اور سکون پہنچے، آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، تو آسمان سے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے آسمان سے ایک دسترخوان سارے صحابہ یعنی ان کی عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے سامنے آسمان سے نیچے آیا، اور وہ جو ہے وہ جو کھانا تھا اس کے اندر مچھی تھی اور شہد تھا۔ وہ کھانا ایسا تھا کہ ہے دکھنے میں مختصر تھا، لیکن جو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا پہلے یہ کھانا جو ہے آپ بھی کھاؤ اور شہر کے سارے مریضوں کو بلاؤ، سارے مریضوں کو بلواؤ، وہ سب یہ کھانا کھائے۔ تو شہر کے سارے مریض آئے، جو وہ دسترخوان سے کھانا کھاتا وہ بیمار کو اللہ صحت و شفا عطا فرما دیتا۔ وہ کھانے میں ایسی برکت تھی، تفسیروں میں آتا ہے جو کھاتا اللہ اس کو صحت و شفا عطا فرماتا، یہاں تک کہ دکھنے میں وہ کھانا مختصر تھا، لیکن جتنے لوگ آ کر اب سارا کا شہر کھا لیتا، لیکن وہ کھانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی تھی، وہ کھانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی تھی۔ اب یہاں تک کہ یہ سلسلہ 40 دن تک چلتا رہا، 40 دن تک 3 ٹائم لوگ سارا شہر، صرف ایک دو گھران نہیں، سارا شہر کھاتا رہا، کیونکہ خدا کی جانب سے بھیجا ہوا کھانا تھا، دسترخوان تھا۔ اس کو دسترخوان کو عربی میں معدہ کہتے ہیں، اس لیے سورے کا نام ہی سورہ معدہ ہے۔ تو لہٰذا اب جب 40 دن گزر گئے، اللہ کا حکم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب سنو کہ یہ جو کھنا ہے اب امیر لوگ نہ کھائے، امیر لوگ نہ کھائے، اب یہ کھانا صرف غریب لوگ کھائے۔ اب یہ کہنا تھا، ٹوپی پہنو بیٹا، میں تو باہر بیٹھا ہوں، بچوں کو بھیجاؤ، میں درود پاک پڑھے ایک مرتبہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب یہ بات کہی کہ اب یہ کھانا امیر لوگ نہ کھائے، تو امیر لوگ جو تھے ان کے دلوں میں ایک قسم کا وسوسہ پیدا ہوا، اور وہ لوگوں نے جب یہ وسوسہ پیدا کیا اور اس نعمت کے بارے میں الفاظ دیکھیں، وہ نعمت تھی خدا کی جانب سے، اب جو نعمتوں کی بے ادبی کرتے تھے ہوتا کیا، ان نعمت کے بارے میں جب انہوں نے کہا کہ یہ تو کھانا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے جادو سے پیدا کیا، یہ کھانا تو فلا فلا گندا ہے، یہ کہا۔ جب نعمت کی ناشکرانی ہوتی ہے یا جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے نعمت ہے اس کے بارے میں لوگ اگر غلط الفاظ استعمال کرنا شروع کر دے، پھر ہوتا کیا ہے، دیکھیں وہ امیر لوگ صرف اس بات پر حسد اور جلن کی بنیاد پر اللہ کے اس بھیجی ہوئی اس نعمت کا انکار کر بیٹھے، اور جو ہے انکار کر کر اس بارے میں غیر غلط باتیں کرنا شروع کر دیے کہ یہ کھانا تو اللہ ہے، فلاں ہے، اس میں اللہ وہ باتیں کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اسی وقت عذاب آیا۔ وہ جتنے لوگ تھے امیر زادے، وہ رات میں جب اپنے گھر سوئے صبح اٹھے تک سب کے سب سور بن گئے۔ تو اب کیا خیال کرتے جو نعمت عظمیٰ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، تو ان کی جو بے حرمتی کریں گے تو ان کا حال کیا ہوگا؟ یہ تو اللہ کے بھیجے ہوئے کھانے کے بے حرمتی کرے اور اس کے بارے میں غلط الفاظ بولے، تو اللہ کا جلال یہ ہوا کہ وہ رات میں سوئے تو صبح اٹھے تک سور بن گیا، خنزیر بن گیا۔ اب جب صبح اٹھے تو ان کے رشتہ داروں حیران ہوئے، وہ ادھر بھاگتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں آ کر جو ہے رونا شروع کر دیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، لوگوں یہ جو نعمت کی انہوں نے ناقدری کی ہے نا، اس کی ان کے بارے میں غلط سوچا، غلط الفاظ بولے، غلط سوچا، تبھی تو ان کے اوپر یہ عذاب نازل ہوا اور یہ انسان سے خنزیر بنائے گئے، اور اسی سارا دن وہ تڑپ کر رات میں وہ سب کے سب امیر زادے جو 100 کے قریب تھے مر گئے۔
اللہ کا عذاب ایسا ہوا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا وہ کھانا کھاؤ لیکن اٹھا کر نہیں رکھنا، لیکن لوگوں کی لالچ ہرس اسی بڑھ گئی، وہ کھانے کو وہ پارسل کر کر رکھنا شروع کر دے، تو وہ کھانا پھر کئی سال کے بعد آسمان سے آنا بند ہو گیا۔ خیر یہ واقعہ سورہ مائدہ کی تفسیر تھی، مختصر میں نے آپ کو بتایا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے جو آسمان سے جنتی کھانا نازل ہوا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کے وہ الفاظ سورہ مائدہ میں موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، یا اللہ نعمت نازل فرمایا، کھانا آسمان سے بھیج تاکہ ہمارے لیے اور اگلوں کے لیے ہمارا عید کا دن ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی نعمت ملے تو انبیاء عید کا دن مناتے اور اس کو عید کے لفظ سے یاد کرتے۔ تو غور کرے تو سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، تو وہ اس دن کو ہم عید میلاد النبی کیوں نہ کہیں؟ عید میلاد النبی کیوں نہ کہے کہ جب سب ساری کائنات کے پیارے آقا اور مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جو ہے اس دنیا سے میں تشریف لائے، جو ساری نعمتوں کی نعمت یعنی نعمت عظمیٰ آپ کو کہا جاتا ہے۔ اور حدیث پاک میں موجود ہے کہ خوشیاں منانا کسی چیز کے، اللہ تعالیٰ کے ایک سورہ ابراہیم میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سورہ ابراہیم میں اللہ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ اپنے لوگوں کو اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ سورہ ابراہیم میں یہ آیت ہے، ایام اللہ، اے موسیٰ اپنے لوگوں کو اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ تو اس سے مطلب کیا ہے؟ کیا سارے دن اور رات اللہ نے نہیں بنا؟ ساری کائنات اللہ ہی نے بنا، لیکن یہاں خاص طور پر یہ کہنا کہ اے موسیٰ آپ اپنے لوگوں کو اللہ کے دن یاد دلاؤ، سورہ ابراہیم میں یہ آیت مبارک ہے موجود ہے۔ تو مفسرین کہتے ہیں اللہ کے دن تو سب اللہ کے دن ہے، سارے دن اور رات کو اللہ ہی نے بنایا ہے، تو لیکن اس کا کہنے کا مقصد کیا تھا اللہ تعالیٰ کا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم پر جو اللہ تعالیٰ نے انعامات اور نعمتیں بھیجے تھے، جیسا کہ فرعون کا مر جانا، تو اور یہ اللہ کا بہت بڑا کرم تھا موسیٰ علیہ السلام کی امت پر کہ فرعون جیسے ظالم اور جابر بادشاہ کو زندہ سمندر کے اندر غرق کر کر ہلاک کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ فرما رہا ہے موسیٰ اپنے قوم کو وہ دن یاد دلاؤ جس دن ہم نے ان کو ایسے ظالم اور جابر بادشاہ کے ساتھ جو ہے ان کی جان کی حفاظت فرمائی اور اس کو زندہ سمندر کے اندر غرق کر دیا تھا۔ تو لہٰذا جس دن اللہ پاک نے ظالم بادشاہوں کو غرق کر کر فرعون کو غرق کر کر کہا کہ یہ دن میرا انعام والا دن تھا، امت پر یعنی بنی اسرائیل پر انعام والا دن تھا، تو یہ دن کو یاد رکھا کرو، یہ دن کو منایا کرو۔ لہٰذا وہ دن کو یاد رکھنا منانا یہودی نبی کے آنے تک، ہمارے نبی کے آنے تک مناتے تھے۔ تو پتہ کیا چلا، جس دن اللہ تعالیٰ کو کوئی انعام قوم پر ملے وہ قوم کو وہ دن کی یاد بنانا بہت ضروری ہوتا ہے، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس سے اللہ کا حکم ظاہر ہوتا ہے۔ تو لہٰذا مجھے بتائے جس دن ساری کائنات کے آقا اور مولا تشریف لائے وہ 12 ربیع الاول شریف کا مبارک دن کی ہم یاد کیوں نہ منائیں؟ بالکل ہم عید منائیں گے، عید کہیں گے، یاد بھی اس دن کو منائیں گے جس دن ساری نعمت عظمیٰ پیدا ہوا ہے۔ میں دلائل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے جب مکہ سے ہجرت کر کر مدینہ پاک میں گئے، اور مدینے میں کیونکہ مدینے میں یہودی بھی تھی، مدینے میں عیسائی بھی تھے، مدینے میں منافقین بھی تھے، اور بڑی شدت قسم کے یہودی مدینہ پاک میں موجود تھے۔ لیکن جب سرکار علیہ السلام آخری نبی ہے، جب آپ مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے تو حضور علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں، 10 محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں، تو حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان یہودیوں سے پوچھا کہ آج کے دن تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو وہی ایام اللہ کی یاد بنا رہے تھے، وہ اللہ کے دین کی یاد بنا رہے تھے۔ وہ یہودی کہنے لگے کہ آج کے دن فرعون ہلاک ہوا تھا، تو اس
ہلاک ہونے کی خوشی پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہم روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو ہمارے آقا نے تو پہلے کہا کہ یہود اور نصارہ کی مخالفت کرو، کن کاموں میں کرنا ہے؟ جو کام اچھے ہیں، کیونکہ وہ کام پہ نہیں تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ ان کی مخالفت کرنا ہے، بلکہ حضور نے فرمایا کہ اے یہودیوں، تم سے زیادہ حق ہم رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے بھائی ہیں، ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ اور ہمارے سرکار نے اپنے غلاموں کو بھی حکم دیا کہ تم لوگ بھی 10 محرم کا روزہ رکھا کرو۔ کہ پتہ کیا چلا کہ جائز کاموں کے یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمت پر شکر ادا کرتے ہوئے خوشیاں منانا یہ خود ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی بھی سنت مبارکہ ہے۔ کتنے دلائل آپ کے سامنے پیش کیا جائے کہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا چرچا کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اس لیے بس آپ دیکھیں صحابہ کے دور میں یقیناً صحابہ کے دور میں صحابہ کو ٹائم کیا ملتا تھا مجھے بتائے۔ صحابہ اکرام علیہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کی عادت پاک تھی کہ جو وقت ملتا یا تو نماز میں جاتا یا تو حلال تجارت میں جاتا یا تو پھر جہاد میں جاتا۔ اب ان 3 چیزوں سے جب بھی وہ صحابہ فارغ ہو کر بیٹھتے تو ذکر مصطفیٰ کرتے، انبیاء کا ذکر کرتے۔ تو لہٰذا میلاد ہے کیا؟ اگر کوئی آج تک آئے میلاد النبی ہے کیا؟ کہا ذکر مصطفیٰ کی محفل ہے، عظمت مصطفیٰ کی محفل ہے۔ کہ صحابہ نے کیا تھا میں نے کیا تم نہیں جانتے؟ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں ایک وقت گھر سے باہر نکلا تو میں نے اپنے صحابہ کی گفتگو کو سنا کہ ایک صحابی کہہ رہے ہیں یار اللہ تعالیٰ نے آدم کو صفی اللہ بنایا ہے، دوسرے صحابی کہہ رہے ہیں یار اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا ہے، ایک اور صحابی کہہ رہے ہیں یار اللہ تعالیٰ نے نوح کو نجی اللہ بنایا ہے، کسی اور صحابی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا ہے، کوئی اور صحابی کہہ رہے ہیں اللہ نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا ہے، اور کوئی اور صحابی کہہ رہے ہیں اللہ نے عیسیٰ کو روح اللہ بنایا ہے۔ یہ گفتگو صحابہ انبیاء علیہ السلام ہی کر ہی رہے تھے۔ حضور اچانک اپنے حجرے سے باہر آئے اور باہر آ کر فرمایا میرے صحابہ جو گفتگو تم کر رہے نا اس گفتگو سے اللہ بھی خوش ہے اور میں بھی خوش ہوں۔ انبیاء کے ذکر سے سرکار خوش ہو رہے ہیں، اللہ بھی راضی ہے میں بھی راضی ہوں، اور تم کہہ رہے ہو کہ آدم کو اللہ نے صفی اللہ بنایا ہے، بے شک اللہ نے آدم کو صفی اللہ بنایا ہے، بے شک اللہ نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا ہے، بے شک اللہ نے نوح کو نبی اللہ بنایا ہے، بے شک اللہ نے داؤد کو خلیفۃ اللہ بنایا ہے، بے شک اللہ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا ہے، بے شک اللہ نے اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا ہے، بے شک اللہ نے عیسیٰ کو روح اللہ بنایا ہے۔ لیکن میرے صحابہ سنو کہ اللہ نے تمہارے نبی کو حبیب اللہ بنایا ہے۔ مولانا محبت سے سبحان اللہ۔ معارج النبوہ میں نے کہا یہی ذکر مصطفیٰ کرنا میلاد ہے۔ میلاد میں ہم کرتے کیا ہے؟ نبی کی عظمت بتاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ہم بھی سیرت بیان کرتے ہیں، آئیے ہمارے پاس تعلیم ہوتی ہے۔ کہا تمہارے پاس صرف تعلیم ہوتی ہے، ہمارے پاس تعلیم اور تعظیم دونوں بتائی جاتی ہے۔ تم صرف تعلیم پر بات کرتے ہو، ہم تعلیم اور تعظیم دونوں پر بات کرتے ہیں۔ اب غور کریں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک مرتبہ معارج النبوہ میں علامہ معین الدین کاشفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس روایت کو نقل فرمایا۔ معارج النبوہ میں آپ فرماتے ہیں ایک دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ میں نے تم کو جو ہے بڑی نعمت بخشی، میں تم سے کلام کرتا ہوں، میں تم سے بات کرتا ہوں، تم میرے اور قریب ہو، لیکن اے موسیٰ اگر تم میرے قریب اپنے آنکھ سے بھی زیادہ میرے قریب ہونا چاہتے ہو، اپنے کان سے بھی زیادہ میرے قریب ہونا چاہتے ہو، اپنی زبان سے بھی زیادہ میرے قریب ہونا چاہتے ہو، اگر تم میرے اور قریب ہونا چاہتے ہو تو میرے حبیب محمد رسول اللہ پر درود پاک پڑھا کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ اگر میں تیرا قریب ہونا چاہوں تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر تو درود پڑھو، لیکن مولا تو نے مجھے کلیم اللہ بنایا ہے، کیا تیرے نبی مجھ سے زیادہ قریب ہے؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ
تم کلیم اللہ ہو، میرا نبی میرا محبوب حبیب اللہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ آپ کلیم اللہ ہے وہ حبیب اللہ، دونوں میں فرق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جواب آیا موسیٰ کلیم وہ ہے جو اللہ کی رضا چاہتا ہے، کلیم وہ ہے جو اللہ سے بات کرنا چاہتا ہے، کلیم وہ ہے جو اللہ کو دیکھنا چاہتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے لن ترانی موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ کلیم تو اللہ کی رضا چاہتا ہے اور حبیب وہ ہے جن کی رضا اللہ چاہتا ہے، جن کی رضا اللہ چاہتا ہے۔ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوبہ قریب ہم اتنا دیں گے کہ تو راضی ہو جائے گا۔ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبیب ہم تجھے اتنا دیں گے کہ تو راضی ہو جائے گا۔ کلیم وہ ہے جو اللہ کی رضا چاہتا ہے، حبیب وہ ہے جس کی اللہ رضا چاہتا ہے۔ اور کہا موسیٰ کلیم وہ ہے جو اللہ کے لیے، اللہ سے بات کرنے کے لیے طور پر آتا ہے۔ تو چاہے دنیا کے کسی کونے پر بھی ہو، اگر وہ رب سے کلام کرنا چاہتا ہے تو وہ چاہے بغداد میں ہو، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، چاہے وہ عراق میں ہو، طور کا پہاڑ جو ہے ملک شام میں ہے، تو لہٰذا اگر اللہ سے بات کرنا ہو تو طور پر آئے، کہیں پر بھی ہو پہاڑ چڑھ کر اوپر آئے تب اللہ بات کرے گا۔ کلیم وہ جو رب سے کلام کرنے کے لیے طور پر آئے، اور حبیب وہ کہ رب ان کو بلاتا نہیں ہے کہ کہیں یہاں پر آؤ حبیب میں تمہیں بات کرتا ہوں، نہیں، بلکہ اللہ فرماتا حبیب وہ ہے اگر میرا حبیب مکے میں ہو تو میں وہاں بات کر لیتا ہوں، میرا حبیب مدینے میں ہو تو میں وہاں بات کر لیتا ہوں، میرا حبیب سفر میں ہو تو میں وہاں بات کر لیتا ہوں، میرا حبیب غار میں ہو میں وہاں بات کر لیتا ہوں۔ ارے حق تو یہ ہے موسیٰ میرا حبیب اپنی بیوی کے کمرے میں ہو تو میں وہاں بات کر لیتا ہوں۔ بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے مبارکہ میں سرکار کے پر کئی آیت نازل ہوئی ہیں۔ یہ بات کوئی ڈھکی چکی بات نہیں ہے، لہٰذا کلیم وہ ہے جو بات کرنے کے لیے طور پر آئے، اور حبیب وہ ہے جہاں میرا حبیب ہو وہاں میں بات کر لیتا ہوں۔ اور کلیم وہ ہے جو رب کو دیکھنا چاہے، کلیم وہ ہے جو رب کو دیکھنا چاہے اور گڑ گڑائے یا اللہ مجھے اپنا دیدار کرا، تو میں کہتا ہوں لن ترانی موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ کلیم وہ ہے جو رب کو دیکھنا چاہے، اور حبیب وہ ہے جو رب خود بلا کر اپنا جلوہ دیکھا ہے۔ رب خود بلائے، کہا جبرائیل جاؤ دیکھو میں ہانی کے گھر آرام کر رہا ہے، اور ادب کے ساتھ اٹھا کر لاؤ، دلہا بنا کر لاؤ، تیار کر لاؤ، عزت کی سواری پر بٹھا کر لاؤ، اور میرے قریب لا کر چھوڑو۔ تو لہٰذا کلیم تو رب کو دیکھنے کی خواہش کرے، اور حبیب وہ ہے رب خود حبیب کو بلا کر اپنا جلوہ دکھاتا ہے۔ کس کو دیکھا موسیٰ سے یہ پوچھے کوئی، اعلیٰ حضرت فرماتے کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ یوں کہے کہ ہم ادب رکھتے کہ جب موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ اپنی صفت کا جلوہ ظاہر فرمایا تو آپ جو ہے زمین پر غش کھا کر تشریف لائے، اور طور کا پہاڑ جل گیا، اور آپ نے دل کی آنکھوں سے حضور کی اللہ کی صفت کو دیکھا، ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھا۔ لہٰذا اعلیٰ حضرت فرماتے کس کو دیکھا کوئی موسیٰ سے کوئی پوچھے، کس کو دیکھا موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والے کی ہمت پہ لاکھوں سلام، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ لہٰذا میلاد اصل میں ذکر مصطفیٰ کرنا ہے۔ میلاد میں ہم جو ہے ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، شان مصطفیٰ بیان کرتے ہیں، کیونکہ قرآن میں خود اللہ فرماتا ہے یہ نبی کی خوب خوب تعظیم کیا کرو، خوب خوب عزت کیا کرو۔ جہاں اللہ تعالیٰ قرآن میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کی بات کرتا ہے، عزت کی بات کرتا ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے تیرے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں کہاں پر اللہ قرآن میں تعظیم کی بھی بات کرتا ہے،
ذکر مصطفیٰ کی بھی بات کرتا ہے. اور آپ کر ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کہاں کہاں نہیں ہے. آپ اٹھا کر دیکھ لیں، توریت دیکھ لیں، توریت میں مصطفیٰ کا ذکر ہے. انجیل دیکھ لیں، انجیل میں مصطفیٰ کا ذکر ہے. آپ قرآن دیکھ لیں، قرآن میں مصطفیٰ کا ذکر ہے. اذانوں میں مصطفیٰ کا ذکر، نمازوں میں مصطفیٰ کا ذکر، آسمانوں میں مصطفیٰ کا ذکر، زمینوں میں مصطفیٰ کا ذکر، سمندر کے اندر مصطفیٰ کا ذکر، ہوا میں پرندے مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں، مشرق مصطفیٰ کا ذکر کرتی ہے، مغرب مصطفیٰ کا ذکر کرتی ہے، پہاڑ مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں، جھاڑ مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں، جنت میں رہنے والے فرشتے مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں، جنت کے محلوں پر مصطفیٰ کا ذکر ہے، جنت کے جھاڑوں پر مصطفیٰ کا ذکر ہے، جنت کے پتوں پر مصطفیٰ کا ذکر ہے، فرشتے مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اور ساری کائنات کو پیدا کرنے والا رب بھی مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں. اس لیے تو اچھے رضا، پیارے رضا، میٹھے رضا امام احمد رضا خان علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے. یا رسول اللہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، اور نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. یہ میں نے کہا میلاد ہے کیا؟ مصطفیٰ کا ذکر ہے. اگر کہیں بخاری شریف میں ہے تو بتائیے آپ. میں نے کہا اے بچوں باہر بیٹھا جاؤ، باہر چلیے بھاگ جاؤ. لہذا مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر اگر آپ غور کریں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر، یہ کہنا اگر کوئی وہابی بدعقیدہ ہے آپ سے یہ کہے کہ بخاری میں ہے تو بتائیے. میں نے کہا اگر بخاری میں ہے بتائیے، یہ کہنا ہی آپ کا سوال غلط ہے. بتاؤں گا لیکن میں نے یہ کہنا یہ غلط ہے. کیا آپ ان سے یہ پوچھیں کیا امام بخاری نے یہ کہا کہ میری کتاب میں ہے تو یہ بات ماننا؟ ایسا تو امام بخاری نے نہیں لکھا نا کہ پورے بخاری میں کہ جو میں بول رہا ہوں وہی بات مانو اور کوئی بات نہیں ماننا. ایسا نہیں لکھا امام بخاری نے. اور میں نے کہا بخاری میں نے کہا آپ بخاری پڑھ کے آ رہے تھے، بخاری پڑھ کے آ رہے تھے آپ؟ بولے ایک عالم کے پاس ایک بچہ بخاری شریف لے کر آیا، بولا حضور یہ دیکھیے بخاری میں میلاد کا ذکر کہا. اب وہ عالم دین نے بخاری شریف کھولی تو وہ بخاری شریف جو ہے نا 100 پیپر کے بعد سے شروع ہو رہی. کہا بیٹا یہ 100 پیپر جو تمہارے بخاری شریف میں جو 100 پیپر ہے یہ باندھے ہوئے کیوں ہیں؟ کہ پہلے یہ بتاؤ بچے، پیپر جو بخاری شریف جو شروع ہوتی ہے یعنی جو شروعات ہوتی ہے فرسٹ سے شروع ہوتا ہے یا 100 سے؟ شروع تو 1 سے ہوتا ہے. کوئی بھی پیپر 1 نمبر 2 نمبر 3 شروع 1 سے ہوتا ہے. تو یہ جو 100 پیپر باندھے ہوئے یہ کیوں ہے؟ وہ کہنے نہیں ہمارے استاد نے ایسی کہا. بیٹا یہ 100 پیپر کے آگے سے پڑھنا، اور 100 پیپر کے آگے سے کیا لکھا تھا؟ نبی پیٹ کو پتھر باندھتے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تجارت کرتے تھے، آپ ایسا کرتے. میں نے کہا بیٹا یہ 100 کیوں باندھا؟ بولے ہمارے استاد نے کہا یہ نہیں پڑھنا. کیوں؟ بولے بھائی ذرا کھولو تو صحیح فرسٹ پیپر، اور اس صحیح بخاری میں باب النصاب لکھا نہیں ہے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیرت کا پہلا باب امام بخاری نے جو باندھا، یہ حدیث ہے حضور کی سیرت، حضور کی زندگی کے یہ حدیث ہے امام بخاری نے جو سب سے پہلے باندھا ہے. جیسے کہ میں سرکار خود فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کرنا چاہا، میں نے کہا بخاری میں حدیث ہے، یہ حدیث میں سرکار خود فرماتے ہیں، امام بخاری کی حدیث ہے جو سیرت کا پہلا باب جس میں سرکار خود فرما رہے ہیں جب اللہ نے مجھے پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو مجھے پاک پشتوں میں رکھا، پاک لوگوں میں رکھا. اور جب مجھے پاک پشتوں، پاک لوگوں، پاک خاندانوں، جب مجھے خاندانوں میں رکھا تو سب سے اچھے خاندان میں رکھا. قبیلوں کو بنایا تو سب سے قبیلوں میں مجھے، سب سے اچھے قبیلوں میں مجھے رکھا. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بنو ہاشم کے اولاد میں پیدا فرمایا کیونکہ اس وقت سب سے اچھا خاندان بنو ہاشم تھا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ حضور فرما رہے ہیں میں پاک پشتوں اور پاک ماں کے پاک رحموں سے منتقل ہوتے ہوئے آخرکار اپنے والد عبداللہ کے پشت میں آیا ہوں. اس کے بعد بی بی آمینہ ماں میری آمینہ کے پیٹ سے دنیا میں تشریف لایا ہو. میں نے کہا یہ حدیث کیا بتا رہے ہیں؟ امام بخاری کہہ رہے ہیں حضور پاک پشتوں سے آئے ہیں، پاک رحموں میں منتقل ہوتے ہوئے آئے ہیں. یہ میلاد مصطفیٰ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ مجھے بتا ہے. یہ بخاری میں موجود حدیث پاک، اور خود بخاری شریف میں، مسلم شریف میں امام حکیم المستدرک میں جو ہے
امام حاکم المستدرک میں بخاری اور مسلم کی شرط پر ایک حدیث لکھی ہے، وہ حدیث بتاؤں گا، لیکن بعض وہابی اور ہمارے پر ایک دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ جناب سیاہ ستہ میں کوئی حدیث ہے تو آپ بتائیے جس میں میلاد کا ذکر ہو۔ سیاہ ستہ میں، سیاہ ستہ سے مراد 6 حدیث کی کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ شریف، نسائی شریف۔ تو لہٰذا یہ 6 کتابوں میں حدیث کا، میں نے کہا آپ جامع ترمذی آپ نے پڑھا ہے؟ بولے کون سی؟ بیٹا ٹیکا لے کے نہیں کو بیٹھو، یہی ٹیکا لے کے مت بیٹھو، سامنے بیٹھو، ٹیکا لے کے مت بیٹھو، میرے طرف کوئی ادھر مت دیکھے۔ یہ سوال کرنا کہ حدیث کی کوئی بڑے ان 6 کتابوں میں جو ہے میلاد کا ذکر، میں نے کہا امام ترمذی، یاد رکھیں امام ترمذی کی کتاب ہے جامع ترمذی، امام ترمذی کی جو یہ شاگرد ہے، ارے چھوٹے بچوں کو باہر بھیجاؤ گے، سراج کہاں گے؟ سراج بھیجا دو، باہر بھیجاؤ، ان کے اماں ابا کو، بچوں کو پکڑ کے رہو، بولو جس کے بچے یہ باہر پکڑ لے کے رہو، بولو درود پاک پڑھے، درود پاک پڑھے، آ جائیے جبر میں آ جائیے۔ امام ترمذی نے خود اپنے جامع ترمذی، اچھا امام ترمذی ہے کون؟ یہ شاگرد ہے امام بخاری کے۔ امام ترمذی ہے کون؟ یہ شاگرد ہے امام بخاری کے۔ تو امام ترمذی نے اپنی کتاب جامع ترمذی سیاہ ستہ میں 3 نمبر پر آتی ہے، پہلے بخاری، دوسرا مسلم، 3 نمبر پہ ترمذی شریف آتی ہے۔ امام ترمذی نے جو ہے خود اپنی کتاب ترمذی شریف میں ایک باب بنا، اس باب کا نام کیا ہے؟ باب کہتے ہیں متن کو، متن کہتے ہیں محدث اگر کسی عنوان، کسی ٹاپک پر کوئی حدیثی لکھنا چاہتا ہے، جہاد پر یا زکوٰۃ پر یا نماز پر یا روزے پر، اب نماز کے بارے میں اپنی کتاب میں وہ حدیثی لکھنا چاہتا ہے تو اس میں ایک باب بنتا ہے باب الصلاۃ، نماز کا ذکر۔ تو یہ جو باب الصلاۃ جو ہے نا، یہ ان کا عقیدہ ہوتا ہے، اس کو متن کہتے ہیں۔ تھوڑا سا حدیث کی باتیں میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آسان لفظوں میں۔ یہ متن یہ محدث کا عقیدہ ہوتا ہے، لکھنے والے محدث کا عقیدہ ہوتا ہے نماز کے بارے۔ باب الوطن، باب الصوم یعنی روزہ کا ذکر ہے۔ تو خود امام ترمذی نے اپنے ترمذی شریف میں ایک باب بنا، باب میلاد النبی۔ میں نے کہا میلاد ہم قرآن میں ڈھونڈے نہیں ملا، حدیث میں نہیں ڈھونڈے ملا، ترمذی پڑھا تم نے؟ خالی جامع ترمذی میں تم خبروں پہ جانے جانا ہونے جانا کہ حدیث لا، تو میں نے کہا یہ باب میلاد النبی خود امام ترمذی نے یہ متن، یہ باب کا ٹائٹل لکھ کر کہ اس باب میں میلاد النبی کا ذکر کر رہا ہوں، تو میلاد کا لفظ استعمال کیا اور حضرت مصطفیٰ کے متعلق شان حدیثیں بھی بیان فرمایا ہے۔ ایک اور دوسرا دیکھیں المستدرک میں امام حاکم نے بخاری اور مسلم کی شرط پر حدیث پاک لکھی ہے کہ جب ایک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کچھ لوگ باتیں کر رہے تھے لیکن جیسا ہے میں قریب گیا مجھے دیکھ کر وہ باتوں کی ٹاپک بدل دیے، خاموش ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو یہ سننا تھا، وہ جلال آیا، حضور ممبر کو بچھا کر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر حضور نے فرمایا کہ سنو میں کون ہوں؟ صحابہ کہنے حضور اب اللہ کے رسول ہے۔ فرمایا نہیں میں ہوں کون؟ کہا حضور اب اللہ کے رسول ہے۔ میں نے کہا ہاں میں رسول تو لیکن ہوں کون؟ تیسری مرتبہ صحابہ سمجھ کے یہ بات کیا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا سنو میں جو ہے وہ ہوں جب اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کرنا چاہا تو سب سے اچھے قبیلے میں مجھے رکھا، خاندان بنایا تو سب سے اچھے خاندان میں مجھے رکھا، لوگ بنایا تو سب سے اچھے لوگ میں مجھے رکھا، یہاں تک کہ حضور فرماتے ہیں آدم سے لے کر عبداللہ تک جتنے میرے ماں اور باپ ہیں، جن جن کے پشت اور جن جن کے پیٹ میں میں رہا ہوں، میرے خاندان میں کسی نے زنا کر کر مجھے منتقل نہیں کیا، یعنی میرے ماں باپ نے زنا نہیں کیا ہے، لہٰذا میں وہ ہوں، میرا خاندان بھی اعلیٰ ہے، میرا نسب بھی اعلیٰ ہے، اللہ نے مجھے پیدا فرمایا تو پاک لوگوں اور پاک پشتوں میں مجھے منتقل فرمایا ہے۔ اچھا خود حضور فرماتے ہیں میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، میں سیدہ آمنہ جو میری ماں نے میری پیدائش کے بعد جو مشاہدہ کیا وہ مشاہدہ کا جلوہ ہوں۔ کیا مطلب تھا حضور کا یہ کہنے کا؟ یہ کہنے کا مطلب کیا تھا کہ میں
ابراہیم علیہ السلام کی دعا، کعبہ جب تعمیر ہوا ابراہیم علیہ السلام دعا کرتا جو آخری نبی پیدا ہوں گے یا اللہ میری اولاد میں ہو، یہ کہہ رہے حضور میں ابراہیم کی دعا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہمارے نبی آئے نا، جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے تو عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے فرمایا تھا اسمہ احمد، اب جو نبی آنے والے آخری ان کا نام احمد ہوگا، ان کا نام احمد ہوگا۔ تو یہ حضور فرما رہے ہیں میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور فرما رہے ہیں ماں غور کرے بی بی آمنہ کو، وہ کیسی پاک ماں ہے، طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ہے کہ حضور نے اپنی ماں کا ذکر کیا تو نبیوں کے ساتھ کیا ہے۔ یہ پوائنٹ نوٹ کرنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، اپنی ماں کا ذکر حضور نے نبیوں کے ساتھ کیا ہے۔ کہا میں ابراہیم کی دعا ہوں، عیسیٰ کی بشارت ہوں، میری ماں کا خواب ہو۔ مولانا سبحان اللہ، وہ کیسی پاکیزہ ہے۔ ارے حضور تو اپنے ماں کا ذکر نبیوں کے ساتھ کر رہے ہیں، تو آج تم یہ کہتے ہو کہ معاذ اللہ وہ مشرکہ تھی، وہ معاذ اللہ۔ تو لہٰذا یہ ساری باتیں آپ کو، اور دروازے کے پاس ٹوپی ہے، دیکھو بیٹا باہر دروازے کے پاس ٹوپی ہے، لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھ لے۔ اچھا آپ یہاں یہ سارے ہم دلائل بھی اگر آپ دے دینا، ثبوت میں نے جو بتایا ابھی، بخاری شریف میں، ترمذی شریف میں، مسلم شریف میں قرآن کی آیت دی، اور کچھ صحابہ کے اقوال بھی آپ کے سامنے رکھے، اگر بتا دینا تو اب ایک اور اعتراض کرتے ہوئے اعتراض کا جواب دے کر انشاءاللہ ہم ذکر پڑھ لیں گے۔ وہ کہتے ٹھیک ہے چلے، لیکن جس طریقے سے آپ لوگ آج میلاد کر رہے ہیں ایسے طریقے سے تو صحابہ کے دور میں نہیں تھا، نبی کے دور میں نہیں تھا، اور ہر نیا کام جو ہے بدعت ہوتا ہے۔ میں نے کہا ایک بات بتائیے، یقیناً میلاد بنانے کا اسٹائل الگ ہے ابھی اس دور میں، لیکن اس کی اصل ہے یا نہیں ہے؟ بولے ہاں اصل تو ہے۔ اصل کیا ہے؟ تعظیم مصطفیٰ۔ اصل کیا ہے؟ ذکر مصطفیٰ۔ کہا ذکر مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ قرآن حدیث میں ہے یا نہیں ہے؟ کبھی آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے آگے تو بڑھیے، کبھی انا اعطیناک الکوثر پر بات کریں، کبھی والضحیٰ پر ہی بات کر لے، کبھی والعصر ان الانسان لفی خسر پر بات کر لے، کبھی لا اقسم بہذا البلد پر ہی بات کر لے، کبھی ورفعنا لک ذکر پر ہی بات کر لے۔ میں نے کہا اصل ذکر مصطفیٰ تعظیم مصطفیٰ ہے یا نہیں ہے؟ بولا اسٹائل الگ ہو گیا ہے لیکن اس کی اصل ہے، اس کی اصل ہے۔ بولا نہیں جو حضور کے دور میں نہیں تھا، تو اب مجھے بتائیے حضور کے دور میں آج وہابی بھی مدرسے بناتے ہیں، خود خلیل احمد امبیڈوی، وہ اس سے کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت آپ کہتے جو کام نبی کے دور میں نہیں تھا وہ آج کرے تو بدعت ہے، اور ہاں بدعت گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ نبی کے دور میں ایسا مضبوط دارالعلوم دیوبند جیسا مدرسہ، کہ اتنے بڑے مدرسے بنے نبی کے دور میں تھے؟ جو آج بڑے بڑے مدرسے آپ بنا رہے ہیں، وہابی بھی بناتے ہیں نا بڑے بڑے مدرسے، کہ نبی کے دور میں تھے؟ آپ یہاں آگے نا کتاب میں تو لکھا تھا ہر نیا کام بدعت ہے، اب بولتے نا اس کو گلے میں ہڈی اٹک گئی۔ پلٹ کے سوال مجھ سے ہو گیا کہ آپ اس کا جواب دیجیے، آپ تو کہہ رہے ہیں ہر کام نیا بدعت ہے، کیا حضور کے دور میں جو ایسے مدرسے تھے بس ایک چبوترا تھا جن کا صاحب نے صفا کا چبوترا کہتے ہیں، ایک مٹی کا چبوترا تھا گالے کا بنا ہوا، اس چبوترا پر اصحاب صفا بیٹھ کے تو حضور تعلیم دیتے تھے؟ لہٰذا ایسے بڑی بڑی عمارتیں بڑے بڑے مدرسے کیا حضور کے دور میں تھے؟ اب خلیل احمد امبیڈوی کو جب گلے میں ہڈی اٹک گئی کہ یہ فتویٰ خود پر بھاری پڑ گیا، تو آپ کہنے لگے نہیں حضرات اصل کو آپ دیکھا جائے گا، اسٹائل بدل گیا تو کیا ہوا، اصل تو تعلیم ہے نا۔ صحابہ کے دور میں حضور تعلیم تو دیتے تھے، یہ اصل ہے۔ ہاں اس دور میں مدرسے نہیں تھے، آج کے دور میں مدرسے بن گئے، لیکن اس میں کام اصل والا ہو رہا ہے۔ ہم نے کہا اپنے لیے، یہی تو بات ہے نا کہ اپنے لیے جو کہو تو سب جائز، اور حضور کے لیے اور اہل سنت کے لیے تو حرام اور ناجائز۔ میں نے کہا جو فتویٰ آپ دے رہے ہیں مولوی صاحب کہ سنو کہ یہاں پر جو ہے آپ جو یہ کہہ رہے ہیں حضور کے دور میں مدرسے تو نہیں تھے لیکن کام تعلیم کا تھا، لہٰذا آج کے دور میں تعلیم کا کام ہو رہا ہے، اسٹائل تھوڑا بدل گیا ہے، مدرسے تھوڑے بنانے پڑے ہیں۔ تو ہم نے کہا ہم بھی یہ کرے ہیں، حضور کے دور میں صحابہ بھی میلاد کرتے تھے لیکن وہ دور میں کام کا الگ تھا، اسٹائل الگ تھا۔ آج کے دور میں ہم جو میلاد کر رہے ہیں ہمارا اسٹائل الگ ہے، لیکن اصل تو قرآن حدیث میں موجود ہے۔
تم کیا جواب دو؟ بہشتی زیور میں اشرف علی تھانوی سے ایک سوال ہوا. بہشتی زیور اگر انٹرنیٹ میں بھی دیکھا، اشرف علی تھانوی کی لکھی ہوئی بہشتی زیور، تو اس میں یہ موجود ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ کہتے ہیں کہ جنازے کے بعد تو دعا کرنا بدعت ہے، نبی کے پاس حضور کے دور میں نہیں ہوتا تھا، لیکن عید کی نماز کے بعد دعا کرنا، بولے عید کی نماز کے بعد دعا کر سکتے ہیں، مسنون ہے، مسنون ہے، حضور کے دور سے ثابت ہے، مسنون ہے، لیکن جنازے یہ بات نہیں کر سکتے. تو کیوں؟ جبکہ دعا کب بھی کر سکتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، حضور نے کوئی وقت نہیں بتایا. یہ ذہن میں رکھ لیا ابھی مسئلہ، اس کے لیے کوئی ٹائم یا وقت نہیں، جب چاہے دعا کرو اللہ سے، نماز کے بعد دعا کرو، جنازے کے بعد دعا کرو. دعا کرنا رب سے نہیں مانگے تو مانگے گے کس سے؟ تو لہذا یہ کہنا کہ جنازے کے بعد بدعت ہے، لیکن اصل میں عید کے بعد جائز ہے. ہم سوچنے لگے کہ یہ تو جنازے کے بعد کی دعا کو اتنے چڑھتے تھے، فتویٰ دے دیا، لیکن عید کی نماز کے بعد جو ہے دعا کرنا، جمعے کی نماز کے بعد دعا کرنا، تو میں نے کہا یہ کہاں سے ثابت ہو رہا ہے؟ تو بات ایک سمجھ میں آئی ہمارے علماء کو، اصل میں عید کی نماز کے بعد دعا کا نام لے کے کریں گے، اصل میں ان کو چندے کی ضرورت ہوتی ہے. اب چندہ صرف جنازے کی نماز کے بعد نہیں ہوتا، چندہ صرف جنازے کی نماز کے بعد نہیں ہوتا، ورنہ عید کی نماز کے بعد، جمعہ کی نماز کے بعد چندہ ہوتا ہے. تو اب دعا کا ہیرا لے لیا تم نے، تو لہٰذا اس طرح سے شہد میں زہر دیتے ہیں وہابی بدعقیدہ. اب غور کریں، ایک اور آخری حوالہ میں آپ کو دیتے ہوئے بات ختم کر رہا ہوں. یہ حدیث پاک ابو داؤد شریف میں ہے. میں یہ ثابت کر رہا ہوں جو حضور کے دور میں نہیں تھا، اگر اب ہو رہا ہے تو اس کی حلت کو دیکھا جائے گا. اگر وہ شریعت سے نہیں ٹکراتا تو وہ جائز ہے، اور اس کی اصل اگر قرآن حدیث سے نہیں ٹکراتا، بس کہ اس کام سے دین کو فائدہ ہے. مطلب مجھے بتائیے حضور کے دور میں مسجد میں پنکھے تھے؟ اب یہ صاحب اٹھ کے کھڑے، حضرت جو ہے مسجد میں پنکھے کی ضرورت ہے، ایک پنکھا دلا دیجئے، اللہ آپ کو اس کا ثواب دے گا. تو آپ اٹھ کر بولے کہ حضرت حضور کے دور میں کیا پنکھے تھی؟ بولے نہیں. پھر کیوں آپ یہ اعلان کر رہے ہیں؟ بولے اس لیے کر رہے ہیں کہ پنکھے سے نمازی کو فائدہ ہوتا ہے، نمازی کو فائدہ ہوتا ہے. تو ہم نے بھی کہا حضور کے دور میں ایسے لائٹنگ نہیں تھی، حضور کے دور میں ایسے گلیاں نہیں سجتے تھے، لیکن ہم سجاتے اس لیے ہے، اس کے پیچھے مقصد تعظیم مصطفیٰ ہوتا ہے. اور تعظیم کا ذکر قرآن میں ہے، عزت مصطفیٰ کے خاطر، تعظیم مصطفیٰ کے خاطر ہم جو ہے اپنے گلیوں کو سجاتے ہیں، عزت تعظیم کا اظہار کرنا. اب ابو داؤد شریف میں حدیث پاک ہے، یہ سن لیجیے، آخری میں حدیث بتا کر آپ کو بات ختم کر رہا ہوں، ذکر پڑھیں گے انشاءاللہ. ابو داؤد شریف میں حدیث پاک موجود ہے، اور انشاءاللہ میں وہی باتیں بتا رہا ہوں جو جمعہ میں نہیں تھے. جو بچے جمعہ پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں، الحمدللہ میں ہٹ کر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ابو داؤد شریف میں حدیث پاک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی مسجدوں میں تم بنانا تو دور کی بات ہے، اس کو پلاسٹر بھی مت کرو. مسجد کو پلاسٹر کرنے سے منع فرمایا، وہ بھی ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے. پلاسٹر سے مطلب چونا بھی نہ کرو. میں نے کہا مسجد کو چونا کرنا، مینارے بنانا، مسجدوں کی عمارت کو مضبوط بنانا سختی سے حضور نے منع فرمایا. حدیث ہے ابو داؤد شریف میں. اگر جہاں مسجدوں کا ذکر ہے امام ابو داؤد نے لکھا، وہاں پڑھے آپ جا کر. لیکن آپ مجھے بتائیے اپنی مسجد، یہ لوگ جو عمارتیں بناتے ہیں ان کے پاس جو غالین ہوتی ہے نا مسجدوں میں، وہ غالین کئی کروڑوں روپے کی ہوتی ہے، ممبر کا کام کروڑوں روپے کا ہوتا ہے، اے سی ایک سے ایک ڈیزائن لگا کر مسجد کو ہم بھی بناتے ہیں، وہی بناتے ہیں. میں نے کہا پھر یہ حدیث کا مطلب، یہ حدیث کا مطلب کیا نکالو گے؟ جبکہ حدیث میں سرکار نے ارے بھائی مضبوط بنانا دور کے بعد کلر کرنے کو منع فرمایا ہے. سمجھ رہے بات کو؟ کلر کرنے کو تک منع فرمایا ہے، اور ابو داؤد کی صحیح حدیث پاک ہے، کلر کرنے کو تک منع فرمایا ہے. اور تم جو ہے اپنے مسجد کے اتنے بڑے بڑے مینارے بنا رہے ہو، مسجد کے اندر کے غالین لاکھوں کروڑوں روپے کے، مسجد کے ممبر کا کام لاکھوں کروڑوں روپے کا، میپ کا سیٹ لاکھوں کروڑوں روپے کا، فیانے بڑے بڑے ہزاروں روپے کے. بھائی منع ہے نا. جبکہ ایک بھی حدیث ایسے نہیں ملے گی جو حضور نے فرمایا کہ میرا میلاد نہیں منانا. ایک بھی حدیث آپ کو پورے حدیث کی کتاب میں نہیں ملے گی جس میں حضور نے یہ کہا کہ میرا میلاد مت بناؤ. بلکہ حضور تو یہ کہہ رہے کہ مسجد کو کلر تک مت کرو. لیکن کلر تم بھی کرتے ہو.
خوبصورت تم بھی بناتے ہو. اب جواب دو. تم کہتے میلاد کہاں ثابت ہے قرآن حدیث میں؟ میں نے کہا تم بتاؤ کہ کہاں منع ہے. تم بتاؤ کہ منع کہاں پر ہے. اور جس چیز کو حضور نے کھلا منع کیا وہ چیز تو تم مانتے نہیں. اپنے مسجدوں کو بڑے عالیشان غالب بناتے ہو. حرم میں کتنے بڑے مسجد، دبئی میں کتنے بڑے بڑے مساجد کیسے خوبصورت بنے ہوئے ہیں. تو یہ کہاں بھائی، جبکہ واضح طور پر حضور نے فرمایا مسجدوں کو پلاسٹر تک نہیں کرنا، مضبوط تو دور کی بات ہے، خوبصورت بنا. تو اب دھیرے سے جواب دے کہ حضرت جیسا جیسا دور آتا ہے حالات بدلتے ہیں، فتویٰ بھی بدلتا ہے. حالات کو دیکھ کر فتویٰ کو بدلنا پڑتا ہے، حالات کو دیکھ کر کچھ فیصلے کرنا پڑتا ہے. آج اس دور میں لوگوں کے ایمان مضبوط تھے، مسجدیں کچی ہے تو کیا ہوا، لیکن آج کے دور میں لوگ اپنے گھروں کو خوبصورت بنا رہے ہیں، اپنے گھروں کو لاکھوں کروڑوں روپے لگا کر خوبصورت سا محل جیسا گھر بنا رہے ہیں. اگر لوگوں کے گھروں کے سامنے اللہ کا گھر اسی حال پر رہتا، خاصہ حال میں رہتا، جس کو کلر تک نہ کرتے، تو اللہ کے گھر کا جو وقار ہے، اللہ کے گھر کی جو عظمت ہے، وہ لوگوں کے دلوں میں جمتی نہیں تھی. تو آج جو دور چل رہا ہے، آج کے دور میں لوگ کروڑوں روپے کے گھر بنا رہے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہو گیا کہ ہم لوگوں کے گھر کے سامنے اللہ کے گھر کو بھی اچھے سے اچھا بنائے، اچھے سے اچھا مینار لگائے، اچھے سے اچھا خوبصورت سجائے. یقیناً اس میں کوئی خباث نہیں ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. لہٰذا لوگ گھر اچھے بنا رہے ہیں، اس لیے آج ہم اللہ کے گھروں کو اچھا بنا رہے ہیں. میں نے کہا مولوی صاحب یہی تو آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ آج کے دور کے حساب سے ہم اپنی حیثیت کے مطابق گلیوں کو بھی سجاتے ہیں، گھروں کو بھی سجاتے ہیں، محلوں کو بھی سجاتے ہیں، گھروں کو بھی سجاتے ہیں، گھروں پر جھنڈے لگاتے ہیں اور محلوں کو سجاتے ہیں. اس لیے کہ حالات ایسے بدل گئے ہیں، گھروں کو سجا کر بتانا پڑتا ہے، پیسے خرچ کر کے بتانا پڑتا ہے. نبی آ چکے ہیں، نبی کا میلاد اس طرح سے ہم مناتے ہیں. وہ دور ایسا نہیں تھا، وہ دور صحابہ کا سب عاشق رسول تھے، سب عاشق رسول تھے. اس لیے ان کو ٹائٹل دینے کی ضرورت نہیں تھی کہ صحابی عاشق رسول ہے، سب صحابی ہی سب سے بڑا ٹائٹل تھا. لیکن آج دور ہے پہچان کا عاشق رسول بتانے کا، تو ہم عشق کا ثبوت دیتے ہوئے گھروں کو سجاتے ہیں، اپنی نبی سے محبت کا ثبوت دیتے ہوئے محلوں کو سجاتے ہیں. لہٰذا یہ کہنا کہ قرآن میں ڈھونڈا نہیں ملا حدیث میں، یہ بھونڈے باتیں چھوڑیے اور ان کے مکر و فریب کی باتوں میں آپ نہ آئیں. بس ذکر مصطفیٰ کی محفلیں سجاتے رہے اور میلاد سے اپنے گھروں کو محلوں کو سجاتے رہے. اس پر اللہ تعالیٰ اس کا رسول راضی بھی ہوتے ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جتنے لوگ آئے اللہ کے آنے کو بیٹھنے کو قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین.